اور دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ کی خدمت میں نماز کے وقتوں کے بیان کے بارے میں آج کچھ ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، پچھلی رات کو صبح ہوتے وقت پورب کی طرف یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے آسمان کی لمبان پر کچھ سفیدی دکھائی دیتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر چوڑان میں سفیدی معلوم ہوتی ہے اور آنن فانن بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا ہو جاتا ہے۔ تو جب سے یہ چوڑی سفیدی دکھائی دے تب سے فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور آفتاب نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آیا جب سورج کا ذرا سا کنارہ نکل آیا تو فجر کا وقت جاتا رہا، لیکن مردوں کے لیے حکم ہے کہ جب اجالا ہو جاوے تب نماز پڑھیں، اور عورتوں کو تڑکے نماز پڑھ لینا یعنی بہت ہی سویرے نماز پڑھ لینا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 2، دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت آ جاتا ہے، اور دوپہر ڈھلنے کی نشانی یہ ہے کہ سورج نکل کر جتنا اونچا ہو جاتا ہے ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے، بس جب گھٹنا موقوف ہو جائے اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے۔ جب سایہ بڑھنا شروع ہو جاوے تو سمجھو کہ دن ڈھل گیا، بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا سایہ ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دونا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ مثلاً ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ ٹھیک دوپہر کو 4 انگل رہا تو جب تک 2 ہاتھ 4 انگل نہ ہو جاوے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور 4 انگل 2 ہاتھ پورا ہو گیا تو عصر کا وقت آ گیا، اور عصر کا وقت سورج ڈوبنے تک باقی رہتا ہے۔ لیکن جب سورج کا رنگ بدل جاوے اور دھوپ زرد پڑ جاوے اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی تو خیر پڑھ لے، قضا نہ کرے، لیکن پھر کبھی اتنی دیر نہ کرے، اور اس عصر کے سوا اور کوئی نماز ایسے وقت پڑھنا درست نہیں، نہ قضا نہ نفل، کچھ بھی نہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 3، جب سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب تک پشچم کی طرف آسمان کے کنارے سرخی باقی رہتی ہے تب تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، لیکن مغرب کی نماز میں اتنی دیر نہ کرے کہ تارے خوب چھٹک جائیں، اتنی دیر کرنا مکروہ ہے۔ پھر جب وہ سرخی جاتی رہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح ہونے تک باقی رہتا ہے، لیکن آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے اور ثواب کم ملتا ہے، اس لیے اتنی دیر کر کے نماز نہ پڑھے، اور بہتر ہے کہ تہائی رات جانے سے پہلے ہی پڑھ لے۔ مسئلہ نمبر 4، جو کوئی تہجد کی نماز پچھلی رات کو اٹھ کر پڑھا کرتا ہو، اگر پکا بھروسہ ہو کہ آنکھ ضرور کھلے گی تو اس کو وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا بہتر ہے، لیکن اگر آنکھ کھلنے کا اعتبار نہ ہو اور سو جانے کا ڈر ہو تو عشاء کے بعد سونے سے پہلے ہی پڑھ لینا چاہیے وتر کی نماز۔ مسئلہ نمبر 5، سورج نکلتے وقت اور ٹھیک دوپہر کو اور سورج ڈوبتے وقت کوئی نماز صحیح نہیں، البتہ عصر کی نماز اگر ابھی نہ پڑھی ہو تو سورج ڈوبتے وقت بھی پڑھ لے، اور ان تینوں وقت سجدہ تلاوت بھی مکروہ اور منع ہے۔ مسئلہ نمبر 6، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد جب تک سورج نکل کر اونچا نہ ہو جاوے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، البتہ سورج نکلنے سے پہلے قضا پڑھنا اور سجدہ تلاوت بھی درست ہے، اور جب سورج نکل آیا تو جب تک ذرا روشنی نہ آ جائے قضا نماز بھی درست نہیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، البتہ قضا اور سجدہ تلاوت درست ہے، لیکن جب دھوپ پھیکی پڑ جائے تو یہ بھی جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، فجر کے وقت سورج نکلنے کے خیال سے فرض پہلے پڑھ لیا با جماعت،
चले जाने का ख्याल से शरीक जमात हो गए। तो अब जब सूरज ऊंचा और रोशन ना हो जाए, जब तक सूरज ऊंचा और रोशन ना हो जाए तब तक सुन्नत ना पढ़े, और ज़रा रोशनी आ जाए तब सुन्नत वगैरह जो नमाज चाहे पढ़े। मसला नंबर 8, जब सुबह हो जाए और फजर का वक्त आ जाए तो 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फ़र्ज के सिवा और कोई नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, यानी मकरूह है। अलबत्ता कज़ा नमाज़ें और सजदे तिलावत दुरुस्त हैं। मसला नंबर 9, अगर फजर की नमाज पढ़ने में सूरज निकल आया तो नमाज नहीं हुई। सूरज में रोशनी आ जाने के बाद कज़ा पढ़े, और असर की नमाज पढ़ने में सूरज डूब गया हो तो नमाज हो गई, कज़ा ना पढ़े। मसला नंबर 10, ईशा की नमाज पढ़ लेने से पहले सो रहना मकरूह है। ईशा की नमाज पढ़ लेने से पहले सो रहना मकरूह है। नमाज पढ़ कर सोना चाहिए, लेकिन कोई मर्ज से या सफ़र से बहुत थका मादा हो और किसी से कह दे कि मुझको नमाज के वक्त जगह देना, तो सो रहना दुरुस्त है। सदकल्लाहुल मौलाना असी।